جو آج کا جو ہمارا معاشی نظام ہے، جو سود کی جکڑ میں جکڑا ہوا ہے، کوئی انسان کوئی کاروبار اس سے مبرہ نہیں ہے. تو ہم بھی پریشان ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے. تو کوئی ہمیں اصول کو سلسلہ بتائیں کہ کس طرح ہم اس سے جان چھڑائیں تاکہ آخرت بھی ہماری سنور جائے اور دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو کے اللہ تعالیٰ کے اطمینان حاصل کر سکیں. ویسے تو جناب محترم اس سوال کا جواب میں بہت عرصہ دیتا چلا آیا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ ہمارے پاس اسلام کے دو چار پرابلم پہنچے ہیں، فوائد نہیں پہنچے. ہم مسلمان ہیں، مجھے بھی بڑا عزیز ہے اسلام، آپ کو بھی بڑا عزیز ہے. جب ہم ذرا سی بات اس کے خلاف سنتے ہیں تو ہم بہت غصے میں بھی آتے ہیں، ہم جنگ و جدل بھی کرتے ہیں، ہم حرمت رسول کے لیے بھی مرتے ہیں. مگر قوانین اسلام سے ہم بہت دریغ کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اس کے قانون بھی پرانے ہو گئے ہیں. اب جو ماڈرن لاز ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کے یا یہ قوانین چلیں گے، جو نئے نظام معیشت ہیں وہ چلیں گے. سود کو اللہ نے اتنا آسان ختم کرنے کا نسخہ بتایا ہو، اتنا آسان، مگر وہ انڈیویجول لیول پہ ختم نہیں ہو سکتا. مصیبت یہ ہے کہ سود کا نظام سلطنت کے ساتھ منسلک ہو تو وہ ذاتی سطح پہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے 3 آیات نزول فرمائی تھی سود کے خارج میں، فضول کے اوپر، اور وہ تینوں بالکل خطبۃ الوداع کے دن سے پہلے 3 دن پہلے ایک آیت اتری اور اس میں کہا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جس شخص نے بھی سود کھایا اس نے اللہ اور رسول سے جنگ کی. اور مگر حل کیا ہے؟ آخر ہم اللہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے خوفناک نظام کا کوئی تو حل آپ بھی پیش کرتے. تو اللہ نے ایک چھوٹا سا حل پیش کیا ہے. خاتون آزاد یہ بات توجہ سے سنیے گا کہ اس حل کے سوا زمانے میں سود کا حل ممکن نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جملہ علماء اسلام جو ہے انہوں کی کبھی دھیان ادھر نہیں کیا. وہ حل بڑا سادہ سا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود گھٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے. جس معاشرے اور حکومت نے صدقات کے سسٹم کو فروغ دیا ان کے سود آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں. سود ایک دن میں نہیں ختم ہوگا، 5 سال لگ سکتے ہیں، 7 سال. مگر اگر آپ کی سلطنت اسلام میں صدقات کا سسٹم ہوگا تو سود کا انجام زیرو. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر فرض کرو مسلمانوں کا پاکستان میں صدقات کم سے کم 80 ارب کے قریب ہیں. پتہ یہ لگا ہے کہ مسلمان دنیا میں، پاکستانی مسلمان میں دنیا میں دوسری بڑی مسلم قوم ہے جو سب سے زیادہ صدقات دیتے، سب سے زیادہ، اور 80 ارب کے قریب ان کے صدقات ریکارڈ ہوئے ہیں. 80 ارب کے قریب. اگر آپ غور کریں تو آپ ایک صدقات کا نظام گورنمنٹ لیول پہ صرف 10 ارب نہیں 10 کروڑ سے شروع، 10 کروڑ سے آپ ایک صدقات بینک سٹارٹ کر دیں اگر حکومت چاہے. صدقات میں جو پیسہ دینا ہے ضرورت مندوں کو، کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، وہ آپ نے دینا ہے. فرض کرو آپ کو 1 پیسہ واپس نہیں ملتا، 1 پیسہ بھی، تو بینک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ صدقات دینے کے لیے ہوں گے. مگر اگر تواتر سے لوگ صدقات دیں گے تو اگلے سال ان کے پاس پھر 10 کروڑ روپے ہوں. اور اگر 10-10 ہزار کے 20-20 ہزار کے قرضے ابتدا میں ایشو کریں گے تو صدقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر فرض کرو کہ لوگ کچھ اس میں اچھے ہوتے ہیں اور 80 میں سے 20% 10,000 روپیہ قرض لے کے واپس کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے حالات اچھے ہو گئے، یہ لو آپ اپنے پیسے واپس لے لو، تو وہ صدقات دیکھتے دیکھتے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس 10 ارب صدقات ہو جائیں تو آپ اس میں کروڑوں روپے قرضے دے کے واپس، تحفظات وہی ہیں جو جنرل بینکنگ ہے. اگر کسی شخص کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی منت کے جائز طور پہ صدقات کی کیا شرط ہوگی کہ میاں اگر تمہیں اللہ رزق زیادہ دے دے
تو یا تو اصل ہمیں واپس کر دینا، اگر مناسب سمجھو تو غریب لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہمیں زیادہ دے دینا، اس پہ کوئی سود نہیں۔ صدقات 10 سال کے عرصے میں بالکل سود کی جڑ ختم کر دے گا۔ اگر 10 کروڑ بھی کسی نے قرضہ لینا ہے تو صدقات بینک سے لے لے گا، مگر آپ کو پتہ ہے آپ کے بینکوں کو کیا رول ہے؟ آپ کے اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ کوئی بینک جو ہے بغیر سود کے قرضہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ کیا کرو گے؟ کہاں سے سود ختم ہوگا؟ اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب سود نہیں تو سود کا دھواں جو ہے ہر شخص تک پہنچے گا، اور یہ آج کا زمانہ ہے۔ نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں سود سے پاک ہوں، نہ آپ کا ہے، نہ علامہ المجتہد کا ہے، نہ کسی فقیر کا ہے۔ آج کا تو میرے خیال ہے اللہ کا ولی بھی کہیں نہ کہیں سے سود کھا رہا ہو، کیونکہ یہ حدیث مستقل ہے کہ وہ زمانہ ضرور آئے گا کہ سود نہیں تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ یہ سسٹم گورنمنٹ کی لیول سے شروع ہوں گے تو فروغ پائیں گے۔ جہاں تک انڈیویجول کا میرے بھائی کا مسئلہ ہے، انڈیویجول کے پاس 2 چوائسز ہوتے ہیں، وہ دونوں چوائس یہ ہیں کہ اپنی حد تک آپ سود نہ دیں نہ لیں، اور اگر اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ پیسے رکھنے ہیں تو بینکوں میں بھی ایک آدھ نظام ایسا ہے جس میں آپ پیسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں اور سود نہیں لیتے۔ اور دوسرا نظام یہ ہے کہ اگر کسی نے اتنے اپنے اضطراب میں، کیونکہ بزنس کے لیے، کام کاج کے لیے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، بڑے کاموں میں اضافہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی انسٹیٹیوشن سلامت رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی دوسرا ہیلدی انسٹیٹیوشن اسے ریپلیس نہ کر دے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں حکم دینے کے باوجود آخری حکم جو تھا خطبۃ الوداع میں دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے دن میں عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ آج کے دن، حالانکہ پہلے 3 آیات آ چکی تھی، اس کے باوجود مسلمان کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سود لے رہے تھے، اور اس لیے خطبۃ الوداع میں اللہ کے رسول کو اعلان کرا۔ خطبہ وداع کے دن کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس دن تک پھر اسلام کے سارے انسٹیٹیوشن زکوٰۃ کے، صدقات کے پورے ہو چکے تھے اور مزید کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگ صدقات لے کے مدینوں کی گلیوں میں پھرتے تھے اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔